اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان کا خاتمہ جو ہے وہ بہت ملتا جلتا ہے۔ ابتدا بھی ملتی جلتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ وہاں اہل ایمان کا ذکر کیا تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور یہاں جو ان آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کا ذکر کیا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ اور اسی طرح جو اختتامی آیات ہیں وہاں بھی اللہ رب العزت نے محاسبے کا ذکر کیا اور پھر ایمانیات کا بیان فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایمان کی دعوت ہے اور احسان کی دعوت ہے، اور آخری آیات کے اندر احسان اور ایمان ہی کا ذکر کر کے پھر دعا کے اوپر اس صورت کا اختتام ہوا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اسلام کا ذکر ہے اور احسان کا ذکر ہے۔ یہ صورت اسلام کی دعوت اور احسان کی دعوت کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر اسلامیات یا اسلام کے اعمال کی تفصیل ہے، اور احسان جو ایمان کی بھی حقیقت ہے، اسلام کی بھی حقیقت ہے، اور ان کا نقطہ معراج ہے، اس کا بیان ہے۔ اور آخر میں دعا ہے، اور اس اسلام کی جو روح ہے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بندہ مسلم ہوتا ہے پھر اس کی کیا ظاہری اور باطنی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ احسان کی کیفیت ہی ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت کے مقطع پر یا اس صورت کے اختتام پر بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ بقرہ میں اس جیسی ایک آیت جو ہے وہ گزر چکی ہے جس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہاں اختصار ہے اور وہاں تفصیل ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ جو مقامات ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے پیش نظر رکھنا یہ قرآن فہمی کی کلید ہے، یہ مفتاح ہے قرآن فہمی کی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے متشابہ اور ایک دوسرے کے مماثل مقامات جو ہیں ان کو انسان جمع کر لے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کا یہ امتیاز ہے کہ وہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو اس کی مماثل آیات ذکر کر دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو منہج بنایا، اور اضواء البیان جو ان کی قرآن ہے تو فی ایضاح القرآن بالقرآن وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ جیسا کہ ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھی اللہ تعالیٰ ایک تو فوت ہو گیا، ان کی مغفرت فرمائے، اور ایک حیات ہیں شیخ عبداللہ الامین،
اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ شیخ ابن کثیر کی بڑی تعریف کرتے تھے، اور تفسیر ابن کثیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، لیکن وہ اس طرح درسی طور پر پڑھنے کی کتاب جو ہے نا، وہ تو کافی لمبی کتاب ہے، تو اس کا ہمارے درس میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی نصابی کتاب ہے۔ آپ نے جب بھی کسی آیت کے متعلق دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ ابن کثیر کی طرف رجوع کیا کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں۔ کس چیز کے لیے نشانیاں ہیں؟ اللہ کی ہستی، اس کا وجود، اللہ کی ذات، اور اللہ رب العزت کی وحدت، اس کی احدیت، اس کی وحدت، اس کی احدیت، اس کی یگانگت، اور اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قوت، اس کی قدرت، یہ جو اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں جن کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کو متصف مان کر اپنے قلب و اذہان کے اندر اللہ رب العزت کا یقین اتارتے ہیں، تو اس کی نشانیاں اس چیز کے اندر موجود ہیں۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اور سورہ طلاق کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یعنی اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ رب العزت کے علم کا تمہیں پتہ چل جائے اور اس کی قدرت کا تمہیں پتہ چل جائے، یہ ہے مقصد زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا۔ اور زمین و آسمان کی جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، تو اللہ کی احدیت اور اس کی وحدانیت کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ تو واحد کا معنی ہوتا ہے ایک ہے، وہ دو نہیں، اور احد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ یگانہ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ احدیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی یگانگت کو، اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور واحدیت جو ہے، وحدانیت، واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یہ وحدت جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ دو نہیں ہے، وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک بھی یکتا ہے، یگانہ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی واحدیت بھی بیان فرمائی ہے، واحد ایک ہے وہ، اور اپنی احدیت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو اللہ رب العزت کی وحدت، اس کی احدیت، اور اللہ رب العزت کا کمال کے ساتھ متصف ہونا اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہونا، یہ انسان اس کائنات پر غور کرے تو یہ انسان کو بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی اللہ کی ہستی کا ادراک رکھتی ہے۔ فطری طور پر انسان ایسا ہے کہ جس وقت یہ باشعور ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی بہت اپنے ماحول کی جو ہے نا فہم اور اس کا تعقل اور ادراک ہونے لگتا ہے، تو اس کے دل میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ فطری طور پر موجود ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا ہے، اس کے لیے اس کو کسی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فطری طور پر انسان کے اندر ایک ادراک موجود ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، اور اس کی طرف انسان کی جو ہے لپک بھی ہوتی ہے، اور انسان کا میلان اور رجحان بھی ہوتا ہے کہ جو میرے بنانے والا ہے وہ میرا خالق، مالک، میرا محسن، منعم۔ انسان اس کی طرف ایک اپنے اندر جو ہے نا وہ رجحان رکھتا ہے، میلان رکھتا ہے، اسی لیے وہ الہ ہے۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کے اندر ولا کا معنی بھی ہے، حیرانی کا معنی بھی ہے، اور الہ کے اندر جو ہے نا
اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ کسی چیز کی طرف انسان کا منجذب ہونا، انسان کا اس کی طرف کھینچنا، یہ من ہوتا ہے. کہتے ہیں علی الفصیل الی امہ، کہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ بھاگ کے اپنی ماں کی طرف آیا، گائے کا بچہ ماں کی طرف گیا. علی الفصیل الی امہ، تو بچہ ماں کی طرف کیسے جاتا ہے؟ جب کبھی اس کو کوئی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اماں، بھاگ کے ماں کی گود میں چلا جاتا ہے. تو جس چیز کے طرف انسان ہر وقت لپ کے پیار سے بھی جائے تو ماں کی گود میں جا کے ماں سے لپٹ جاتا ہے، پیار بھی آتا ہے، اور ڈر خوف ہو پھر بھی اماں یاد آتی ہے. تو جس کی طرف انسان کا اس طرح لپکنا ہو اور اس طرح اس کی طرف بھاگنا ہو وہ الہ ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی چیز بیان فرمائی ہے، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقلوں والوں کے لیے، یعنی لب کی بھی جمع اللہ نے بیان فرمائی، اولی الالباب جو عقلوں والے ہیں. تو ہر انسان کی عقل ہوتی ہے اور جو سارے ہیں وہ عقلوں والے ہیں. لأولی الالباب، سب کی ایک عقل نہیں ہے، یعنی آپ کی عقل، دوسرے کی عقل، تیسرے کی عقل، میری عقل، یہ عقل مختلف ہے، اس کی ایک سطح نہیں. مادہ ہے عقل کا، مادہ ہے عقل کا، وہ ہے کسی چیز کے بارے میں، یعنی ایسی صلاحیت جس کے ساتھ انسان غور کر کے فکر کر کے کسی ایسی چیز تک پہنچتا ہے جو اس کے مشاہدے میں نہیں ہے. یہ قوت جو ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے یہ انسان کی بڑھتی ہے. جب تھوڑا سا انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جب سوچتا ہے تو اور زیادہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، پھر سوچتا ہے تو اور زیادہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور پھر حتیٰ کہ انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ بڑھنے کی جو ہے نا استعداد ہوتی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا کہ انسانی صلاحیتیں ایسی ہیں جتنا استعمال کیا جائے اتنی وہ چیزیں بڑھتی ہیں، اتنی وہ چیزیں بڑھتی ہیں. جتنا یاد کیا جائے اتنی حفظ کی مقدرت اور حفظ کا ملکہ انسان کا بڑھتا ہے، اور جتنا غور و فکر کرے اتنا سوچ بچار کا ملکہ انسان کا بڑھتا ہے. عقل اور لب یہ دونوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. تو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، اور ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب. اور اسی طرح قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. تو یہ اولو الالباب جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں اور یہ بات سن کر اچھی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور آگے پھر اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ فکر جو ہے یہ سوچنا، وچار کرنا، غور کرنا، اور اس کے اوپر اپنی نظر کو مرتکز رکھ کے اس کے اندر تمعن کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ غور و فکر کرتے رہنا، یہ اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے. آج کل تو انسان نے دوربین کے ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور پھر ایسی ایسی کیفیتیں جو ہیں نا انسان کے سامنے آئی ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی. تو جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں جب وہ آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت کا کتنا ان کو استحضار ہوتا ہے، اور کتنا ان کے اندر یہ چیز اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے. العلی العظیم،
یہ جو اللہ رب العزت کی صفت ہے نا العلی، وہ العلی اس کے لیے علو مکان بھی ہے اور علو القدر بھی ہے، قدر و منزلت میں بھی بہت عالی ہے اور مکان و مرتبے میں بھی بہت عالی ہے۔ العلی العظیم، اور عظمت ہے اس کی العظیم، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، الاکبر بھی العظیم بھی۔ تو اللہ رب العزت کی عظمت جو ہے وہ اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت جو اس کا خالق ہے اور جو اس سے غافل نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے کو اللہ رب العزت براہ راست کنٹرول کر رہا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں اور یہ نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے سپرد کی ہوئی ہیں چیزیں، کسی کو ہواؤں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو بادلوں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو پانیوں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو انسانوں کی حفاظت کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان سے لا تعلق نہیں ہے، نہ فرشتوں سے لا تعلق اور بے خبر ہے اور نہ کائنات کے کسی ذرے سے لا تعلق اور بے خبر ہے۔ یہ علم جو ہے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، یہ دین ہمیں دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر عرش اور کرسی سے لے کر پوری کائنات کے اندر ہر چیز یدبر الامر، اللہ رب العزت اس کی تدبیر فرما رہے ہیں۔ اور بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار اور تصرف بیدہ، اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت جو ہے، جتنا انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے اتنی ہی انسان کے اندر عبودیت پیدا ہوتی ہے، تذلل پیدا ہوتا ہے، خضوع پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف افتقار پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو اس فکر سے مقصود ہے کہ انسان کے اندر یہ فکر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر دے۔ اور جس وقت یہ فکر انسان کرتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر۔ انسان کی زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کا ذکر جو ہے انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، یہ اس فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔